اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے بی بی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ ہم اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جیسے تاریخ دان نے الٹی سیدھی چیزیں تاریخوں میں لکھ دی ہیں کہ جو ہے حضرت علی کو اس وجہ سے گود میں لے لیا تھا رسول خدا نے کہ جو ہے حضرت ابو طالب بہت ہی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور مفلس ہو گئے تھے، اور تو کہ چلو ان کے 3 بچوں کو ہم اپنے گود لے لیتے ہیں۔ تو ہم بڑی اچھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں جب حضرت علی کو یعنی 2 سال کی عمر میں جناب رسول خدا نے اپنے پاس اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا تھا، اس دور میں حضرت ابو طالب کے 3 بڑے بچے نہیں تھے کہ ان کی کفالت کی جاتی کہ عباس لے لیتے یا اور دوسرے چچا لے لیتے۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضرت عبداللہ سے 5 سال بڑے تھے اور حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب کی شادی بھی حضرت عبداللہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ ان کا اصل نام عمران تھا۔ بڑے بیٹے طالب کی ولادت کے بعد آپ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے بیٹے جو تھے وہ طالب، عقیل، جعفر اور علی علیہ السلام ہیں۔ سید نجم الحسن کراربی نے مولانا نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد طالب مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ جب ابو سفیان جنگ بدر کے لیے مکے سے نکلا تو اس نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ لیا تھا، جبکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت کرنا پسند نہ تھا، لہٰذا انہوں نے جنگ کے مقابلے میں جان دینا گوارا کر لیا اور راستے ہی میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ حضرت علی کی عمر کم از کم روایت کے مطابق 5 سال، حضرت عقیل کی عمر 29 سال اور حضرت جعفر کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت ابو طالب کے 3 بڑے بچے نہیں تھے، وہ جوان تھے اور عرب میں اس عمر کے لڑکے باپ کے ساتھ کاروباری زندگی میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کے لڑکے ہرگز اتنی کم عمر نہیں تھے کہ چچاؤں میں سے کسی کو ان کی کفالت کرنی پڑتی۔ تو یہ دعویٰ جو تاریخوں میں لکھا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کے حکم کے مطابق جو بھی ہوا کہ جناب رسول خدا کی اولاد پے در پہ بیٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو واپس لے لیا، اور جس کو چاہا کہ ان کی گود میں پرورش پائے، ان کے زیر سایہ پرورش پائے، ان کو پروردگار عالم نے حوالے کر دیا جناب رسول خدا کی مددگار بنا کے، ان کا وصی بنا کے، ان کا ولی بنا کے، ان کا خلیفہ بنا کے، ان کا جانشین بنا کے ان کے حوالے کیا تاکہ وہ ان کے زیر سایہ رہیں اور جیسا پروردگار عالم چاہتا تھا اسی طرح ان کی تربیت ہو۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کا اثر نو تعمیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اس کے لوگوں کی جو ہے نا مدد کی۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے زمانے سے 605 تک بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی عمارت اسی شکل میں موجود تھی جس میں اللہ کے برگزیدہ نبیوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن اس تعمیر کو 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حالانکہ ہر سال بارش کے بعد عمارت کو کافی نقصان پہنچتا تھا اور ہر سال دیواروں اور چھت کی مرمت کر دی جاتی تھی، لیکن اب یہ حال ہو گیا تھا کہ چھت جگہ جگہ سے گر گئی تھی اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ تاریخ طبری لکھتی ہے کہ چھت کے گرنے کی وجہ سے چوروں نے کعبے کے اس خزانے کو چرا لیا تھا جو حاجیوں کے لیے لائے گئے عطیات سے جمع ہوا تھا۔ قریش کے سرداروں اور بزرگوں نے مل کر باہم مشورہ کیا اور طے پایا کہ موجودہ عمارت کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو ولید کو بھیجا، اس جہاز کے تختے خرید لیے اور ساتھ ہی جہاز سے ایک رومی معمار کو بھی راضی کر لیا اور ساتھ لے آیا۔
قریش کے سارے خاندانوں نے بیت اللہ کے حصوں کو آپس میں تقسیم کر لیا اور پہلی عمارت کو گرانے کا کام شروع کیا۔ گراتے گراتے اس ابتدائی بنیاد تک پہنچ گئے جو سبز رنگ کے پتھروں سے اس طرح بنی ہوئی نظر آئی جیسے دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک قریشی نے جب اس پتھروں کے درمیان کدال ڈالی تو کعبہ متزلزل ہو گیا۔ اسی لیے قریش اس بنیاد پر رک گئے اور اسی بنیاد پر تعمیر شروع کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمیوں کے ساتھ اس سارے کام میں شروع سے آخر تک شریک تھے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ایسی سعادت تھی کہ پورا قبیلہ دل و جان سے اس کام میں مصروف تھا، مگر اس سے بڑی سعادت حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنا تھا۔ اور جب وہ وقت آیا کہ دیواریں اس بلندی تک پہنچیں جہاں اس پتھر کو لگایا جانا تھا تو آپس میں قبیلوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ ہر سردار چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو نصب کرے۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ قریش کے سب سے معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبے میں آئے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور الگ صبح ہر شخص بڑی تیزی سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ یک کے بعد دیگرے سبھی کعبے تک پہنچ کر رک گئے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا وہ بندہ جسے سب صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے ان سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس پر رکھ دیا، پھر قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ سب اس کو اٹھا کر اس کے مقام تک لے چلے۔ سب نے اسی طرح کیا۔ سب سرداروں نے حجر اسود کو چادر میں اٹھائے رکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر سے امن و سلامتی کے ساتھ بدل گئی۔ حجر اسود کے بعد دیواروں کو مقررہ حد تک تعمیر کر کے چھت ڈال دی گئی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کے ماموں ابو وہم نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حلال کی کمائی کی رقم لگانا، کسی کا بھاڑا یا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہیں لگانا چاہیے، مگر جائز مال اور رقم اتنی نہ ہو سکی کہ پورے گھر پر چھت ڈالی جا سکتی تھی، لہٰذا موجودہ حتیم کا حصہ کھلا رہ گیا جو آج تک اسی طرح سے ہے۔ ائمہ علماء اور فقہا کے بیان ہے کہ کعبے کا وہ حصہ جو بغیر چھت کے رہ گیا اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت پنہاں تھی، ورنہ تو اللہ کے رسول اپنے زمانے نبوت اور رسالت میں اس چھت کو ضرور مکمل کر دیتے۔ وہ مصلحت یہ تھی کہ کعبے کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنا بے حد و حساب اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ آنے والے وقتوں میں شاہان وقت اللہ کے گھر کو اپنے اپنے رشتہ داروں اور حکومت کے عہدیداروں کے لیے مخصوص کر لیں گے اور حج و عمرہ کرنے والوں پر اس گھر کے دروازے بند کر دیں گے، لیکن کیونکہ اس کی رحمت اپنے سارے بندوں پر عام ہے اور اجر و ثواب سب کے لیے یکساں ہیں، حتیم جو دراصل کعبے کا حصہ ہے اللہ کی اسی مصلحت کی وجہ سے کھلا رہ گیا۔ اب جو بھی اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا چاہے وہاں جا کر نماز ادا کر سکتا ہے اور اتنا ہی ثواب حاصل کر سکتا ہے جتنا موجودہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ حتیم میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں تو آپ کو یہ فخر کرنا چاہیے، آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھی، جس کا بہت بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔